السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم جس ہستی کے منتظر ہے، بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد ریحان خان صاحب انشاءاللہ چند لمحوں میں تشریف لا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک دو باتیں میں بھی عرض کر دوں۔ ہم جس ذات والا تبار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، حضور غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، میراچا شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، بلکہ مقام اور مرتبہ اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ جس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے اولیاء اللہ میں غوث اعظم رضی اللہ بلند و بالا تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں آپ نے پوری زندگی گزار دی۔ آپ نے مجاہدے کیے، آپ نے اللہ کی عبادت کی، بچپن ہی سے علم کے حصول کے لیے آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے رہے، قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی عبادت و بندگی کے اندر، ریاضت کے اندر، تبلیغ دین کے اندر آپ نے گزار دی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو بہت ساری نصیحتیں بھی فرمائی ہیں۔ آج ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں عقیدت رکھتے ہیں، جہاں محبت کرتے ہیں، جہاں آپ کے نام کی 11ویں مناتے ہیں، جگہ جگہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین پر بھی عمل کریں، آپ کے ارشادات پر بھی عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کریں۔ یاد رکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کے وقت یاد کیا جائے، آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت و قوت بھی عطا فرمائی ہے، اسی لیے ہم غوث بھی کہتے ہیں۔ بہت ساری اس پر اعتراض کرتے، روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غوث تو صرف اللہ ہے، تم جو ہے کیوں غوث اعظم کہتے ہو، کیوں ان کو فریاد رس کہتے ہو اور فریاد کو پہنچنے والا کہتے ہو، حالانکہ فریاد رس اور فریاد پہنچنے والا، مدد فرمانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگر ہماری دستگیری فرماتے ہیں، اگر مدد فرماتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی ہے، بارگاہ خداوندی میں آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، ڈائریکٹ کسی کی مدد نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کا عالم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی پوری زندگی انہوں نے گزار دی۔ اگر آپ دیکھیں تو پتا چل جائے گا 40 سال تک جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہو، سوچو اس ذات کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام اور
اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ آج ہم غوث اعظم سے محبت کی بات کرتے ہیں، غوث اعظم کا نام بھی لیتے ہیں، غوث کے نام پر 11ویں بھی کرتے ہیں، مگر آج بتائیے ہماری کہاں تک یہ محبت ہے جو ہماری عشاء کی نماز بھی غائب رہتی ہے، فجر کی نماز بھی ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ بتائیے یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو اس وقت کامل ہوگی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کی بات کریں اور ان کے طریقے پر بھی عمل کریں۔ غوث اعظم نے پوری رات عبادت میں گزار دی، پوری رات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرتے رہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہے، اور 1-2 دن کی بات نہیں کرتا، 1-2 ہفتوں کی بات نہیں کرتا، 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ مگر آج ہمارا عالم یہ کہ مسجدوں سے بہت دور ہے۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں لوگ کہتے تھے کہ مسجدیں بند ہیں، کاش مسجدیں کھل جائیں، کاش مسجدوں میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جمعہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا، کاش مسجد اوپن ہو جائے، کھل جائے تو ہم جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں، یہ کیفیت تھی۔ آج تو مسجدیں کھل گئی ہیں، مسجد میں کوئی تالا لگا ہوا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آج عالم یہ ہے کہ آج کیفیت یہ کہ سستی، کاہلی اور شیطان کے بہکاوے میں ہم اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہم دوسرے کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دوسرے سارے کام ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر نماز ہم نے اس کو مؤخر کر دیا۔ کام پہلے ہے، نماز کے لیے وقت ملے گا تو بعد میں جائیں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا پہلے ہے، وقت ملا تو بعد میں ہم جائیں گے، محفلوں کے اندر، فنکشن ہال کے اندر یہ جانا پہلے ہے، وقت ملا تو بعد میں نماز کو ادا کر لیں گے۔ آج کیفیت ہماری یہ بن گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر اب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کبھی بیماریاں آ رہی ہیں، کبھی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم جو ہے جس روش میں چل رہے ہیں اسی انداز میں اپنی زندگی کے لمحات تو گزار رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں، ہمیں چاہیے کہ غوث اعظم کو جہاں یاد کرتے پکارتے ہیں وہیں پر غوث اعظم کے فرامین پر بھی عمل کریں۔ آپ کا نماز کے پابند ہیں، کہاں تک کہ فرائض پر عمل کر رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ آج ہم نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیروی مانو۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ نے 15 سال تک روزانہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن مقدس کا ختم فرمایا ہے۔ آپ روز ایک کلام مبارکہ ختم فرماتے تھے۔ آج بتائیے 15 مہینے ہو جائے ایک قرآن شریف ہمارا ختم نہیں ہوتا ہے، تو بتائیے کہاں تک غوث اعظم سے محبت کی بات کرتے ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا ہمارا دعویٰ ہے کہ جہاں محبت کی بات کرتے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت کی بات کرتے ہیں، قرآن مقدس کو بھی ہم ختم نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں، اولیاء اللہ سے مدد کرتے، اولیاء اللہ سے محبت کرتے رہیں، پھر دیکھیں پریشانیاں کیسے چھٹتی ہے، پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہے، مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے۔ کووڈ-19 کو لے کر آج پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا اوپر سے نیچے ہو گئی ہے، منتشر ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ویکسین تلاش کر رہے ہیں، دوائیاں ایجاد کر رہے ہیں، نہ جانے کس طریقے کے تجربے حاصل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس بیماری پر کنٹرول کیا جائے، کس طریقے سے اس بیماری پر قابو پایا جائے۔ پوری دنیا حیرت زدہ ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سارے کے سارے سائنسدان اس پر لگے ہوئے ہیں، ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اس بیماری کا خاتمہ ہو اور اس کے لیے کون سی دوائیں ہو جو موضوع ہو، جس کے فائدے اور جس کے نتیجے اچھے طریقے سے برآمد ہو سکے۔ مگر آج یہ 1000 سال پہلے کی بات بتاؤں کم و بیش، حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے، قطب الاقطاب کا زمانہ ہے۔ ایسی ہی بیماری آئی تھی بغداد میں، اور وہ ایسی بیماری تھی کہ لوگ پریشان ہو گئے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہے، ہزار ہاں لوگ ایک دن میں مر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ نہیں چل رہی
دوري اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس طریقے سے بیماری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اس بیماری پر کنٹرول ہو، مگر اللہ والوں کی طاقت کا عالم کیا ہے. اللہ والوں کو اللہ نے اس طریقے سے نوازا ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے اس چیز کو آپ جانیں، اس چیز کو آپ پہچانیں. جس طریقے سے آج بیماری ہونے کا پریشان ہے، بہت سے لوگوں کے زمانے میں ایسی بیماری آئی تھی اور ایسی بیماری کہ ایک دن میں ہزار لوگ مر رہے تھے. لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے. آج تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے نا، آج تو بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ہیں اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور جو ایجادات پر ایجادات کیے جا رہے ہیں، دوائیں تیار کی جا رہی ہے. مگر میں 1000 سال کا موبائل پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب تو اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں تھا، مگر دور نہیں تھا. مگر آپ دیکھیں کہ اس موقع پر بغداد کے لوگ اگر کہیں رخ کرتے ہیں تو غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا رخ کرتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور پورے شہر بھر میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ مرے جا رہے ہیں. ہزار لوگ جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اموات ہو رہی ہے. حضور کرم فرمائے. اور اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے مدرسے کی گھاس کو لو اور اس کو جو ہے کوٹ کر مریضوں کو پلاؤ، انشاءاللہ العظیم فائدہ میسر آ جائے گا. علم کی برکت ہے. جس جگہ پر قرآنی تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے، جہاں ذکر رسول ہو رہا ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کو یاد کیا جا رہا ہے، فرمایا میرے مدرسے میں آئے اور وہ گھاس کو لیں اور اس کو کوٹ کر پلا دیں، انشاءاللہ العظیم فائدہ میسر آ جائے گا، شفا میسر آ جائے گی. اب ہزار اموات ہو رہی تھی جب غوث اعظم نے فرمایا کیا ولی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور کس طریقے سے اثر رکھتی ہے. اب لوگ گھاس کو نکالنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد مریضوں کو پلا رہے ہیں. جس کو پلا رہے ہیں شفا مل رہی ہے، جس کو پلا رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے، جس کو پلا رہے ہیں وہ شفایاب ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے ایک ازدحام لگ گیا، بھیڑ جمع ہو گئی، لوگ آنے لگ گئے اور مدرسے کے اندر ہجوم سمجھ گیا کہ جو جس کو دیکھو وہ گھاس نکالنا ہے. جب سرکار غوث اعظم نے دیکھا کہ اتنا ہجوم ہے، اتنا کراؤڈ ہے، اتنا رش ہو گیا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس جو ہے گھاس کو لے جا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں ولی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے کیسے اثر رکھتی ہے. اب ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جو میرے مدرسے کے اندر سے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو پلا دے مریض کو، انشاءاللہ شفا پا جائے گا. اب لوگ پانی لے کر جانے لگ گئے، جس کسی کو پانی پلاتے شفا مل جایا کرتی تھی. یہ غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. آپ نے جو فرمایا اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ گھاس کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، پانی کے اندر شفا کا معاملہ آ گیا. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، آج ہم غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو چاہنے والے، اگر ایسی بیماریاں آ رہی ہے اور ایسی بیماریاں اگر ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر غوث اعظم کو سچے دل سے پکارا جائے، غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارا جائے، غوث اعظم کا نام لے لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس پانی پر دم کر کے پی لیا جائے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر غوث اعظم کا نام مبارک لے لیا جائے گا اور مریض کو پلا دیا جائے گا، اللہ کی عطا سے شفا میسر آ جائے گی. اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے، ان کا مقام بڑا رفیع ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں سے محبت کرے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کرے. اور وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ رشتہ اسی طریقے سے مضبوط ہوگا کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، سچ کی عادت بناؤ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں، ہو تو جھوٹ بولتے ہیں، گھر بار ہو تو جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، موبائل پر فون میں بات کیا تو جھوٹ بولتے ہیں، ابھی آ رہا ہوں بس 2 منٹ میں پہنچا اور نہیں پہنچتے ہیں. اور اس طریقے سے نہ جانے کتنی باتیں ہوتی ہیں، ہم کتنے جھوٹ. حالانکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سچ کی تعلیم عطا فرمائی، سچ کی آپ نے دعوت عطا فرمائی. آج ہم سچ بولنے کی عادت بنائیں. اگر غوث اعظم سے سچی محبت ہے، غوث اعظم سے سچی عقیدت ہے، عقل حلال کے حوالے سے آپ نے فرمایا رزق حلال کمائے، رزق حلال کو کھائے، رزق حلال کی طرف راغب کریں.
سے آپ نے ارشادات عطا فرمائے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، اور اسی پر اگر انشاءاللہ العظیم رزق حلال کو ہم کماتے رہیں اور رزق حلال کی طرف ہماری توجہ رہی تو انشاءاللہ العظیم کامیاب اور کامران رہیں گے، اور جب وہ لقمہ ہمارے حلق سے نیچے اترے گا تو انشاءاللہ عبادت کا ذوق بھی پیدا ہوگا، شوق بھی پیدا ہوگا، اور پھر اس طریقے سے کامیابی اور کامرانی بھی میسر آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت عقیدت ہو، اور اس انداز سے عقیدت ہو کہ آپ کے فرامین پر بھی عمل ہونا چاہیے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ آپ نے جو ہمیں طریقہ بتایا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کیا کرتے، عبادت و بندگی کے اندر اپنی پوری زندگی آپ نے گزار دی۔ علم کے حصول کے لیے آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا اور بغداد مقدس آپ گئے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو پیغام دینا چاہتی ہے، علم کے حصول کے لیے آپ بھی کم از کم اپنے شہر کو نہیں، اپنے گھروں سے نکلیں اور سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تشریف لائے۔ علم کے حصول کے لیے یہاں پر جو ہے تعلیم بالغہ کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ اس میں شرکت کریں، قرآن مقدس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ علم کے حصول کے لیے اتوار سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ قافلہ جاتا ہے، آپ اس کے لیے نکلیں، ایک دن کے لیے آپ قربانی پیش کریں۔ ہر اتوار کو کسی بھی علاقے سے کسی نہ کسی علاقے میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ قافلے روانہ ہوتے رہتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے ایک دن کے قافلے کے لیے آپ گزرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ صبح سے شام تک آپ علم کے حصول کے لیے جب غوث اعظم سے محبت کی ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت یہی ہے کہ ہم بھی علم دین کو حاصل کریں، اس لیے کہ آپ بھی علم کے حصول کے لیے نکلے تھے، اور آپ نے علم کے حصول کے لیے اس زمانے میں جہاں بڑی مشقت کا پیدل چلتے ہوئے اور نہ جانے کتنی صعوبتوں کو برداشت کیا، پھر جا کر آپ نے علم کو حاصل کیا۔ آج بڑی آسائش ہے، بڑی آرام دہ، اور سفر بھی بڑا آرام دہ ہے، اس لیے ہم اگر اس کے لیے نکلیں گے، کوشش کریں گے، علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہماری زندگی کامیاب زندگی گزرے گی۔ اس سے میں گزارش کرتا ہوں ہر اتوار کو جو سنی دعوت اسلامی کا نوری قافلہ نکلتا ہے آپ تمامی حضرات اس میں نکلنے کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ہفتہ بعد نماز عشاء مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد امام اعظم میں جہاں آپ تشریف فرما ہے، ہر ہفتہ یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، آپ نے ہر ہفتہ تشریف لانا ہے۔ اس ہفتے تو بلبل باغ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ جب کوئی بمبئی سے یا باہر سے کوئی مہمان آئے تب ہم آئیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ علم کے حصول کے لیے چاہے کوئی بھی ہمیں آنا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ خود بھی آئیں گے انشاءاللہ، خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں، اور جہاں جہاں شہر بھر میں جہاں سنی اجتماعات ہو رہے ہیں آپ تمام حضرات ان اپنے اپنے علاقوں میں وہاں شرکت ضرور کریں، تھوڑی دیر ہی صحیح اگر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے، اور آپ اس کے لیے بڑی کوشش کریں، خود بھی اس میں کوشش کریں، دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ دوست احباب بھی اس میں شرکت کر سکیں اور وہاں پر جائیں۔ الحمدللہ مرکز سنی دعوت اسلامی پر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تعلیم بالغاہ کا اہتمام بھی ہے، بہت ساری چیزیں جہاں قرآن مقدس پڑھایا جاتا ہے وہیں دینی مسائل، دعائیں، سنتیں، آداب وغیرہ بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس میں بھی شرکت کریں، اپنا وقت نکالیں، انشاءاللہ العظیم اس کا ثواب اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اپنی زندگی کو آپ انشاءاللہ العظیم تبدیل کریں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی اللہ والوں سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین پر عمل کر کے اسے عام کرنے کی مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔